بسم اللہ الرحمن الرحیم. تن تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس جیسا کوئی نہیں. ہم اللہ کی صفات پر بھی ایمان لائے کہ عالم الغیب جو ہے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پرسوں کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو یہ علم نہیں ہے. ایک سال بعد کیا ہوگا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ غیب کا علم اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھی نہیں دیا تھا. قرآن جو ہے، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، اور بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعے ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا غیب کا. کبھی کبھار اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو پہلے اطلاع دے دیتے ہیں. ان کو بعض ناسمجھ لوگ، بعض نادان لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ نبیوں کے پاس بھی غیب کا علم تھا. نہ جنات کو غیب کا علم ہے، نہ فرشتوں کو جو ہے غیب کا علم ہے، نہ انسانوں کو جو ہے غیب کا علم ہے. جب نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہے تو ولیوں کو کہاں سے جو ہے اس کا علم ہوگا؟ نیک لوگوں کو کہاں سے جو ہے اس کا علم ہوگا؟ جادوگروں کو جو ہے کہاں جو ہے اس کا علم ہوگا؟ کسی کو بھی جو ہے اس کا علم نہیں ہے. اب قرآن میں واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، خوبصورت خوبصورت نوجوان. ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، بہت خوش ہوئے اور فوراً جو ہے گائے کا بچہ ذبح کیا اور ان کو پکایا اور جو ہے لا کر جو ہے دسترخوان پہ ان کو سجایا، ان کے سامنے رکھا. تو ان مہمانوں نے جو ہے کھانے سے انکار کیا. یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی کسی کے گھر جاتا اور کھانے سے انکار کرتا تو وہ دشمنی کے لیے آیا ہوا ہوتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ دشمنی کے لیے آئے ہوئے ہیں، ڈر گئے. اس فرشتوں نے کہا کہ اے خلیل اللہ، آپ مت ڈریے، ہم جو ہے کھانے سے پاک ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم نہیں کھاتے ہیں. جب یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام کو علم ہوا کہ یہ جو ہے انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں، انسانوں کی شکل میں آئے ہوئے ہیں. پھر جو ہے ان سے حال احوال پوچھا اور ان فرشتوں نے جو ہے کہا کہ ہم جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنے جو ہے آئے ہوئے ہیں. اب دیکھو، اگر ابراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام گائے کے بچے کو کیوں ذبح کرتا؟ کیوں مہمانوں کے لیے جو ہے ضیافت کا انتظام کیا؟ کیوں تکلیف اٹھایا؟ کیوں جو ہے ان کو پکایا؟ کوئی علم نہیں. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے آ رہے تھے تو راستے میں جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کسی ضرورت سے جو ہے قافلے سے جدا ہوئی. واقعہ بہت لمبی واقعہ ہے. تو جب واپسی پہ آئی تو قافلہ چلی گئی تھی. وہ ایک صحابی جو تھا وہ قافلے کے جو آخر میں آ رہا تھا، وہ اسی کام پہ مامور تھا کہ وہ جو ہے قافلے سے اگر کوئی چیز سامان وغیرہ رہ جائے تو وہ جو ہے ان کو اٹھا لے. جب وہ آیا تو پوچھا کہ کون ہے؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی ہوئی تھی، بیٹھے بیٹھے سوئی ہوئی تھی. ان کی آواز پر جو ہے وہ جاگ گئی تو کہا کہ میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں. تو اس صحابی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بوڑھا صحابی ہے، جوان بھی نہیں ہے. اور ان کو بٹھایا، امی جان کو جو ہے ان پہ سوار کیا. جب یہ قافلے میں پہنچے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق نے جو ہے وہ تہمت لگایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یہ دو ایک تمام مسلمانوں کی جو ہے امی جان اور ایک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی، ان دونوں پہ جو ہے تہمت لگایا. اب 2 مہینے تک جو ہے پورا مدینہ جو ہے روتی رہی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے، پریشان ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
رو رہے ہیں، اور جو ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہے وہ بھی رو رہی ہے، اور تمام صحابہ جو ہے پریشان ہیں۔ 2 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیاتیں نازل کی اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا جو ہے اعلان کیا۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو فوراً کہہ دیتے کہ اللہ پاک جو ہے قرآن اتاریں گے اور جو ہے برات کا اعلان کریں گے، کوئی پریشانی اور غم کی بات نہیں ہے۔ اس طرح سینکڑوں واقعات جو ہے ایسے قرآن مجید میں ہیں۔ جنات کو بھی جو ہے غیب کا علم نہیں ہے، فرشتوں کو جو ہے غیب کا علم نہیں ہے، انسانوں کو جو ہے غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کی جہالت ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے غیب کا علم تھا، کوئی کہتا ہے کہ فلانا جو ہے ولی کو غیب کا علم تھا، کوئی کہتا ہے دادا صاحب کو جو ہے غیب کا علم تھا، کوئی کہتا ہے کہ داتا صاحب دینے والا ہے، کوئی کہتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی دینے والا ہے، تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے اللہ کے بجائے۔ یہ میرے بھائی یہ بہت نادانی کے جو ہے واقعات ہے، بہت نادانی والی جو ہے ناسمجھ والی جو ہے یہ کام ہے۔ یہ پچھلے قوموں نے جو ہے اسی طرح شرک میں مبتلا ہوئے تھے، اپنے نیک لوگوں کو جو ہے اس طرح پکارا کرتے تھے جیسے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اسی لیے تو شرک جو ہے یہ عظیم گناہ ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے میرے ساتھ ایک بڑا جو ہے ظلم ہے، میرے ساتھ بہت نا انصافی والا جو ہے یہ کام ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے میں جو ہے یہ شین رے کاف 361 مرتبہ ہے غالباً شرک۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر جنت کو میں نے حرام کر دیا ہے۔ تو غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، نہ کسی فلاسف کو ہے، نہ کسی سائنسدان کو ہے، نہ کسی ولی کو ہے، نہ کسی نبی کو ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور حاضر و ناظر بھی جو ہے اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے تو ان سے کہہ دے کہ میں جو ہے شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ وہ جو مشرق میں جو ہے آخری انسان ہے ان کی بھی شارک سے جو ہے اللہ رب العالمین قریب ہے، وہ جو مغرب سے آخری انسان ہے ان کی شارک سے بھی جو ہے اللہ رب العالمین زیادہ قریب ہے، وہ جو جنوب میں آخری انسان چل رہا ہے ان کی شارک سے بھی جو ہے اللہ رب العالمین ان کے جو ہے قریب ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العالمین زمین آسمان جدھر بھی دیکھو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ تنے تنہا اللہ رب العالمین خالق ہے، جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ انسان ہے، انسان جس مٹیریل سے بنا ہے اللہ رب العالمین نے اس مٹیریل کو پہلے بنایا ہے، اس کے بعد انسان کو بنایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین کو خالق کہتے ہیں۔ پہاڑ ہے، پہاڑ جس مٹیریل سے بنا ہے اللہ رب العالمین نے یہ مٹیریل بھی خود بنایا ہے۔ آسمان ہے، آسمان جس مٹیریل سے بنا ہے یہ مٹیریل بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ زمین ہے، یہ زمین جس مٹیریل سے بنی ہے یہ مٹیریل بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ پانی ہے، جس مٹیریل سے پانی بنا ہے وہ مٹیریل بھی اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ درخت جس مٹیریل سے بنا ہے اس مٹیریل کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہوا ہے۔ ہر چیز کا وہ خالق ہے، نہ کسی انسان نے کوئی چیز بنایا ہے، نہ کسی جن نے کوئی چیز بنایا ہے، نہ کسی فرشتے نے کوئی چیز بنایا ہے۔ ہر چیز کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ اور اللہ نے یہ بڑے بڑے مخلوق پیدا کیے، ان کو ایسی نہیں چھوڑے ہیں۔ پہاڑ اللہ کے قبضے میں ہے، تمام کے تمام آسمان اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام زمینیں اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام درخت اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام جنات اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں، تمام انسان اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں تمام انسانوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔
یہ فرعون جو ہے زمانے کا سپر طاقت تھا. یہ اللہ نے نہ اسے سپر طاقت چینی ہے، نہ اسے پو چینی ہے، نہ ان کو پہلے تخت سے اٹھایا ہے کہ پہلے میں ان کو غریب کروں، تخت سے اٹھاؤں، بے نوکری کروں، تب جو ہے میں ان کو ماروں گا. نہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین نے غرق کیا ہے. وہ طاقت والا ذات، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے تخت دے، جسے چاہے تخت چھین لے، اس کے قدموں سے تخت چھین لے. کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے اور کسی کو کم رزق دیتا ہے، کسی کو بالکل کم دیتا ہے، کسی کو میانہ روی جو ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں، کسی کو مشقت کے بعد دیتا ہے، کسی کو ایک دستخط پہ دیتا ہے. کوئی صبح سے شام تک جو ہے بوریاں اٹھاتا ہے، تب جا کے 1000-1500 ملتا ہے. کوئی ایک دستخط کرتا ہے، اس کو حلال کے 1500-2000 ملتے ہیں. رازق اللہ ہے. یہ پیسے کا آنا جانا یہ اللہ کے دربار میں اس کا کوئی قدر قیمت نہیں ہے. ان کی کامیابی اور ناکامی سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پیسے زندگی میں ہے، دین نہیں ہے، یہ ناکام ہے. پیسے زندگی میں ہے، اللہ ناراض ہے، یہ انسان ناکام ہے. گاڑی اچھی ہے یا بری ہے، اگر زندگی میں دین نہیں ہے یہ ناکام ہے. گھر پکا ہے یا کچا ہے، اگر زندگی میں دین نہیں ہے یہ ناکام ہے. شادی شدہ ہے یا بغیر شادی شدہ ہے، زندگی میں دین نہیں ہے یہ ناکام ہے. یہ بات دل میں اتر جائے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ رب العالمین نے مال کے ساتھ قطعاً نہیں رکھی ہوئی ہے. اگر غریبی میں ناکامی ہوتی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات میں ایسا غریب گھر نہیں آیا آج تک. مولانا صاحب نے فرمایا کہ 7 برائے اعظم 6 برائے اعظم میں پیرا ہوں، ایسا غریب گھر جیسے میرے محبوب کا گھر تھا میں نے پوری 6 برائے اعظم میں نہیں دیکھی ہوئی ہے. جہاں 2 مہینے جو ہے نہ چولہا جلا ہو نہ کوئی چیز پکی ہو، 2 کالی چیزوں پہ جو ہے ان کا گزارا تھا، کالے پانی اور کالے کھجور سے گزارا کرتے تھے. اگر مال سے کوئی کامیاب ہوتا تو قارون جو ہے کامیاب ہوتا، اگر مال سے کوئی کامیاب ہوتا تو فرعون جو ہے کامیاب ہوتا، اگر سرداری سے کوئی کامیاب ہوتا تو ابو جہل جو ہے کامیاب ہوتا، اگر خوبصورتی سے کوئی کامیاب ہوتا تو ابو لہب جو ہے کامیاب ہوتا. یہ تو ہم لوگ کا مزاج ہے، ہم لوگ کا سوچ ہے. 14ویں صدی کے مسلمانوں کا یہ سوچ ہے کہ جس مسلمان کے پاس پیسے اچھا ہے بولتا ہے اس کو اللہ پاک نے جو ہے اچھی نظر سے دیکھا ہوا ہے. یہ مال جو ہے کبھی اللہ پاک اپنے دشمنوں کو دیتا ہے، کبھی اپنے دوستوں کو دیتا ہے. اب یزید کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت دی تو راضی ہو کر دی یا ناراض ہو کر؟ نہیں میرے بھائیوں، ناراض ہو کر اللہ رب العالمین نے ان کو حکومت دی. فرعون سے اللہ راضی تھا کہ ان کو حکومت دیا؟ نہیں، اللہ ناراض تھا، حکومت دے دیا. نمرود سے اللہ راضی تھا کہ حکومت دے دیا؟ اللہ رب العالمین ناراض تھا، حکومت دے دیا. سلیمان علیہ السلام سے اللہ راضی ہے، پوری دنیا پہ جو ہے اللہ نے حکومت دی ہوئی ہے. جنات بھی جو ہے ان کے مسخر ہے، ان کے تابع ہے. انسانوں پہ بھی حکومت ہے، جانوروں پہ بھی حکومت ہے. ہوا بھی جو ہے ان کی تابع ہے. اور ایسی عظیم سلطنت اللہ رب العالمین نے آج تک کسی کو نہیں دیا ہوا ہے. یہ کہ پیسے کا آنا جانا یہ زندگی میں ہوتا رہتا ہے، یہ اتار چڑھاؤ جو ہے زندگی میں آتی رہتی ہے. بہت سے لوگوں سے میں یہ سنتا ہوں کہ عامر صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ کہ مال میں برکت آ جائے. کیا مطلب؟ کہ میرے پاس مال آ جائے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھائی نماز نہیں پڑھتا اللہ کی قسم ساری وظیفے جو ہے یہ روزانہ کرتے رہے، اللہ کی قسم ذرا برابر بھی اللہ پاک جو ہے اس کی رزق میں اضافہ نہیں کرے گا. ہاں اگر اللہ پاک دے گا تو ناراض ہو کر دے گا. دنیا کی کیا قدر قیمت ہے اللہ کے دربار میں؟ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے دربار میں دنیا کی قدر قیمت ہوتی تو اللہ رب العالمین کافر کو 1 گلاس پانی بھی نہ دیتا. یہ دنیا ملعون ہے، جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے ایک دفعہ بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھی ہے. کیا اوقات ہے اس کا؟ کوئی اوقات نہیں.
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک مری ہوئی جو ہے بکری پڑی ہوئی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون جو ہے اس کا خریدار ہوگا. تو صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا, پھر عرض کیا یا رسول اللہ ان کا اگر کوئی قدر و قیمت ہوتا تو ان کی مالک اس کو کیوں پھینک دیتا, اس کو تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اس کی مالک نے اس بکری کو پھینکا ہوا ہے, اس کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, اس طرح اللہ رب العالمین کا جو ہے دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کافروں نے جو ہے میرے بجائے جو ہے دنیا کا انتخاب کیا, جنت جیسے عظیم نعمت کو انہوں نے ٹکرا دیا. ان کا یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کو سونے چاندی کا گھر بنا کے دیتا, کہ ان کی جو چھتیں ہیں یہ یاقوت زمرود کی ہوتی, اور ان کی جو گھر کی سیڑھیاں ہیں یہ سونے چاندی کی ہوتی, اور تمام برتن وغیرہ سونے چاندی کی ہوتی, ان کی باغات ہوتی ہے, ان کی نہریں ہوتی ہے, سب کچھ میں ان کو دے دیتا. کیوں کہ آخرت میں یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہیں, کہ انہوں نے جنت جیسے عظیم نعمت کو چھوڑ دیا. ان کا یہ حق بنتا تھا کہ دنیا میں ان کو دے دیتا. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسے کرتا تو یہ جتنے جو مسلمان ہیں یہ بھی جو ہے سب کے سب کافر ہو جاتے ہیں.